بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، دعا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ تمام دوستوں پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جس طرح کے تمامی احباب کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے۔ عشاقان مصطفیٰ شعبان المعظم کے مہینے کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میں محمد کا مہینہ ہے اور رمضان رب کائنات رب جل جلالہ کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی وساطت سے میں ایک بات پہلے احباب سے عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کچھ لوگ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے انتظار کے اندر کہ رمضان آئے گا تو ہم عبادت کریں گے، رمضان آئے گا تو ہم صدقہ خیرات کریں گے، رمضان آئے گا تو ہم نیک اعمال کریں گے۔ ان ساتھیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ میرا بھائی، پتہ نہیں رمضان المبارک ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ نہیں۔ رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، جتنی زندگی ہے اور موقع کی مناسبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے جو زندگی مل رہی ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نیک اعمال کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت تمام دوستوں پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اس میں۔ دوستان محترم، امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر یہ جو 15 شعبان کی رات آتی ہے، یہ رات بڑی فضیلت والی، بڑے مقام اور مرتبے والی رات ہے۔ مگر جیسے ہی شعبان المعظم کے مہینے کی یہ رات ابھی آئی نہیں، آنے والی ہے، تو دوستو کچھ ساتھی جو ہیں علماء، وہ جناب طرح طرح کی بیان بازیاں کہ جناب یہ شب برات منانا کہاں لکھی ہے، یہ جناب شب معراج منانا کہاں لکھی ہے، یہ شب برات کے نفل کہاں لکھے ہیں، شب معراج کے نفل کہاں لکھے ہیں، یہ جناب رات کو مسجدوں کو جا کے آباد کرنا کہاں لکھا ہے، یہ جناب شب برات کو یہ محفل سجانا کہاں لکھی ہے۔ تو میرا بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیا مجھے بتائیں، کیا شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کیا بندہ نفل ادا نہیں کر سکتا؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کیا بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کیا بندہ محفل نہیں کر سکتا؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو بندہ کوئی نیک اعمال نہیں کر سکتا؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات ہو، شب معراج ہو، اور پھر جناب لوگ مولوی میں ان کی سوچ پہ حیران ہوں، کچھ خدا کا خوف کرے یار، اگر امت شعبان المعظم کے مہینے کے اندر شب برات کو موقع کی غنیمت جانتے ہوئے یا شب معراج کو یا کسی اور موقع پہ اگر کوئی عبادت کر لیتی ہے تو بھائی کرنے دو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے قرآن میں نے لکھا ہوا، مجھے حدیث میں نے لکھا ہوا۔ میں نے کہا قرآن کے اندر بھی شب برات کا تذکرہ ہے، اور حضور آقا علیہ السلام تو شعبان المعظم کے مہینے کے اندر تم ایک دن اور رات کی بات کرتے ہو۔ ہم تو حضور کے عاشق ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بھئی کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کے اندر اکثر روزے کے ساتھ رہتے تھے اور راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا
کہ یا رسول اللہ آپ شعبان المعظم کے مہینے کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے رجبال کریم نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، شعبان المعظم کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی اجل یعنی جو قسمت ہے آگے والے سال کس کو کیا ملنا ہے اور پیچھے والے سال کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہو، قیام کی حالت میں ہو، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو، اور جب نیا نامہ اعمال آئے تو میں اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزے کی حالت کے اندر موجود ہو۔ اور پھر حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی باتوں پہ، اور اگر تم یہ باتیں کریں اور پھر کچھ لوگ اتنے جناب ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی، یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا سخت جملہ میں نے بولا ہے، بھائی کچھ خدا کا خوف کرے، بھائی ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کے لیے شب برات کو جناب وہ نفل پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نفل و نوافل پڑھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کس نے شب برات کو مسجدوں کو آباد کیا ہے؟ کس نے جناب شب برات کو ساری رات مسجدوں میں محفل کی ہے؟ حیرت ہوتی ہے مجھے آپ لوگوں کی سوچ پہ۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض نہیں کی، اور دوسری اگر تم لوگ پڑھے لکھے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ام المومنین حضرت جناب سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں 15ویں شعبان کو حضور میرے گھر کے اندر جلوہ فرماتے، میرے حجرے کے اندر آدھی رات کو اچانک سرکار اٹھے اور باہر کی طرف چلے گئے۔ آپ فرماتی ہیں میں بھی دبے پاؤں حضور کے پیچھے چلتی کہ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں حضور میرے پاس سے اٹھ کر کہیں حضور کسی اور دوسری ازواج کے پاس تو نہیں جانے لگی۔ تو آپ فرماتی ہے جیسے میں حضور کے پیچھے جاتی گئی، حضور کو میں نے جنت البقیع کے اندر دیکھا، حضور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اور آپ فرماتے جیسے ہی میں گئی حضور نے کلام فرمایا، اور آخر کے اندر حضور نے فرمایا اے عائشہ تجھے پتا ہے آج کی رات رب کائنات رب جل جلالہ اپنی شیان نشان بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا کچھ خدا کا خوف کرے، اگر تم لوگ خود بھائی شب برات کو نہیں عبادت کرنا چاہتے تو نہ کریں، سو جائیں یا کسی اور کاموں میں مصروف ہو جائیں، ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے شب برات منانا کہاں لکھا ہے، شب معراج منانا کہاں لکھا ہے، تو آپ مجھے بتا دے، کوئی دنیا کا مفتی میرے سامنے آئے اور مجھے بتائے کہ جناب یہ جو شب قدر کو تم لوگ جناب مناتے ہو، مسجدوں میں لیٹنگ کرتے ہو، کس صحابی نے، کس اہل بیت کے بندے نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے شب قدر کو جو ہے وہ جناب مسجدوں پہ لیٹنگ کی ہے؟ اور کس صحابی نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے یہ جو تم جناب شبینہ کرواتے ہو یہ کس صحابی نے کیا ہے؟ بھائی تم عبادت کی غرض سے کرتے ہو نا کہ ہم قرآن پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، تمہارے لیے تھوڑا سا اور آسانی کر دیتا ہوں، یہ جو تراویح تم پڑھتے ہو نا، آپ قرآن کی تیاریاں کر رہے ہو کہ جناب قرآن پکا کریں، ہم نے تراویحوں میں سنانا ہے، آپ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں ہے کہ جناب تراویح ایسے پڑھے جماعت کے ساتھ؟ اور کچھ خدا کا خوف کرے یار، امت اگر حضور کے ساتھ محبت کرتی ہے، ان مقدس راتوں کو موقع کی غنیمت جانتے ہوئے اگر اللہ کے در پہ آ جاتے ہیں تو آنے دو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ بتائیں نا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ جناب جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ آیا، یہ تھی جناب کہاں لکھا ہے راتوں کو جاگنا؟ کہاں لکھا ہے جناب یہ اپنے پاس سے عبادت نکال لیتے ہیں؟ ذرا برابر تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور بھائی اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے دو۔ ہمارے لیے تو ہر ایک گھڑی ہم موقع کی غنیمت جانتے ہوئے، کون سی ایسی گھڑی ہے جس گھڑی کے اندر قرآن پڑھنا منع ہے؟ اور کون سی ایسی گھڑی ہے جس گھڑی کے اندر نفل پڑھنے منع ہے؟ اس سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ جو زوال کا ٹائم ہے وہ الگ بات ہے، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی کو مقدس دن ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، عام دنوں کے اندر بھی اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے،
عام دنوں کے اندر اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، بھائی وہ بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ اور تم جناب بنے ہوئے ٹھیکیدار، تمہیں پوچھ کر ہم نے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنی ہے، تم نہیں کرتے جاؤ جہنم میں، ہمیں کیا غرض ہے؟ باقی جو حضور کی امت اگر نیک اعمال کرتی ہے تو انہیں کرنے سے روکنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر جناب تم دن دناتے پھرتے ہو، جناب یہ کہاں لکھا ہے جی یہ راتوں کو اٹھ کر جناب یہ مسجدوں کو آباد کرنا؟ آپ مجھے بتائیں نا، شبینے کرنا کہاں لکھا ہے؟ یہ جو تم جناب ختم بخاری کرتے ہو، کس سے اب یہ رسول نے ختم بخاری کی محفل کی تھی؟ یہ جو تم جلسہ دستار فضیلت کرتے ہو، یہ جناب کس سے آبی نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ جلسہ دستار فضیلت ہوا ہے؟ یہ جناب حفاظ کی دستاریں ہو رہی ہے، یہ جناب لڑکیوں کی دوپٹہ پوشی ہو رہی ہے، حفاظ کی جو عالبہ بنی ہے، یہ بھائی تم کرے ختم بخاری؟ آپ مجھے بتا دے ختم بخاری کون سی جناب حدیث کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جناب ختم بخاری کی محفل ہونی چاہیے؟ اپنے پاس سے جو تمہارا دل کرتا ہے وہ جناب جو تم کہو گے وہ عبادت، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اللہ کے قرآن کی ماننی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ماننی ہے، لہذا اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو اس رات کو شور شرابہ کرتے ہیں، باقی جو اس رات کو جناب یہ جو آتش بازی کرتے ہیں، اس کی مخالفت ہم بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، آتش بازی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی کوئی بھی رات ہے اس کو موقع کی غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تم جناب ہم کوئی عبادت والے، ہم شب برات کو عبادت کرے وہ تمہیں چبھتی ہے، ہم جناب شب معراج کو عبادت کرے وہ تمہیں ہضم نہیں ہوتی، ہم جناب میلاد کا جلوس نکالے وہ تمہیں ہضم نہیں ہوتا، ہم جناب کوئی اور جناب عبادت کرے وہ تمہیں ہضم، آپ بتائیں نا پھر آپ کو ہضم کیا ہوتا ہے؟ یہ جناب جو تم 100 سالہ جشن مناتے ہو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جو تم جناب شبینہ کرواتی ہو، یہ جناب جو تم مدرسے کو اب مجھے بتائیں نا، یہ کتنی ساری چیزیں اگر میں گنوانا شروع کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر امت کرتی ہے تو اسے کرنے دے، وہ نفل پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، جو ہے وہ اللہ رسول کا ذکر کرے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ اپنے رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔